انشاءاللہ ہم سورہ نور کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ تفصیل پڑھنے سننے کے ساتھ کا ذکر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بہتان سنا تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپنے لوگوں پر نیک گمان کرتے اور کہتے کہ یہ کھلا بہتان ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ادب سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بہتان سنا، یعنی جو ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگایا گیا، فرمایا مسلمانوں جب تم لوگوں نے یہ بہتان سنا تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپنے نیک لوگوں پر گمان کرتے ہوئے کیوں مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ مسلمان کے ساتھ نیک گمان کریں کہ بدگمانی ممنوع ہے، نیز لوگ سن کر کہتے کہ یہ کھلا بہتان ہے اور بالکل جھوٹ ہے اور بے حقیقت ہے یہ، کیونکہ سامنے جو ہے وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات تھی۔ بدگمانی کیا ہے؟ تو شریعت مطالعہ کے اندر بدگمانی کہتے ہیں بغیر کسی دلیل کے سامنے والے پر کوئی الزام لگا دینا، بغیر کسی دلیل کے۔ مثلا ایک بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر کو چلا جاتا ہے، اب اس کے بارے میں یہ گمان کر لینا کہ یہ وتر نہیں پڑھتا، ہو سکتا ہے جو وتر افضل آخری حصے میں پڑھنے ہیں اور رات کے آخری حصے میں جا کر وتر پڑھتا ہو جو افضل ٹائم ہے وتر پڑھنے کا، تو اب بغیر کسی دلیل کے یہ کہہ دینا کہ فلاں بندہ وتر نہیں پڑھتا تو یہ بدگمانی ہے اور یہ اس پر بہتان ہے اور شریعت مطالعہ کے اندر یہ ممنوع ہے۔ صدر الفاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں بعض گمراہ بے باک یہ کہہ گزرتے ہیں کہ نبی پاک کو معاذ اللہ اس معاملے کی بدگمانی ہو گئی تھی۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بدگمانی نعوذ باللہ ہو گئی تھی، وہ مفتری کذاب یعنی جھوٹا بہتان لگانے والے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر ایسا جو ہے وہ کلمہ کہتے ہیں جو مومنین کے حق میں لائق، جو ایک عام مومن کے حق کے اندر بھی لائق نہیں ہے۔ یعنی شریعت مطالعہ تو ایک عام بندے سے بدگمانی کرنے سے بھی منع فرماتی ہے، تو فرمایا ان بدبختوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو ہے وہ بدگمانی کی۔ اللہ تعالیٰ مومنین سے فرماتا ہے کہ تم نیک گمان کیوں نہ کرتے، کیوں نہ کیا؟ تو کیسے ممکن تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بدگمانی کرتے؟ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بدگمانی کی نسبت کرنا، فرمایا یہ سراسر جہالت اور شان رسالت علیہ الصلوۃ والسلام میں گستاخی ہے۔ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ السلام نے بقسم فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے اہل پاک ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم فرمائی میں جانتا ہوں کہ میری زوجہ پاک ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان پر بدگمانی کرنا ناجائز ہے۔ جب کسی نیک شخص پر تہمت لگائی جائے تو بغیر ثبوت مسلمانوں کو اس کی موافقت اور تصدیق کرنا یہ رواں نہیں ہے، چونکہ ہر بندے کی شخصیت انسان کے سامنے ہوتی ہے، تو فرمایا اگر کسی نیک بندے پر کوئی تہمت لگائی جائے تو بغیر تصدیق کے مسلمانوں، بغیر ثبوت کے مسلمانوں کو اس کی تصدیق کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں مسلمان کو بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، فرمایا اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کثیر حدیث مبارکہ میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بدگمانی یعنی اگلے کے بارے میں برا گمان رکھنے سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے بھائی سے بدگمانی کی بے شک اس نے اپنے رب سے بدگمانی کی، کیونکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بہت زیادہ جو ہے وہ گمانوں سے بچو۔ اسی طرح ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے چھوٹی بات ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسن ظن عمدہ جو ہے یہ عبادت ہے اور بدگمانی شریعت کے اندر یہ ممنوع ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں تم اپنے بھائی کے منہ سے نکلنے والی کسی بات کا اچھا محمل پاتے ہو تو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بدگمانی جیسی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ہر ایک مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔